محرم کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس مہینے میں امت مسلمہ کے کچھ افراد 3 حصوں میں بٹ جاتے ہیں، 3 قسموں میں بٹ جاتے ہیں۔ چونکہ اس مہینے میں خصوصی طور پر شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا جاتا ہے، اسی یادداشت کی وجہ سے امت مسلمہ کے افراد 3 حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو یزید کے گن گاتا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی تک بھی کہہ دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ گروہ ہے بہت تھوڑا سا، مختصر سے یہ لوگ ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ دوسرا گروہ ایسے افراد کا ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گن گاتا ہے، یزید کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ صحابہ کرام کو بھی برا بھلا کہہ دیتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی برا بھلا کہنے سے دریغ نہیں کرتا۔ وہ گروہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دل میں اخلاص نہ رکھتا ہو، محبت نہ رکھتا ہو، ہم اسے کیسے کہیں کہ وہ اچھا گروہ ہے، حق پر ہے؟ کیسے کہیں؟ چونکہ قرآن و حدیث اس پر شاہد ہیں کہ اچھے امام حسین ہیں، جو ان کے لیے دل میں جگہ نہیں رکھتا وہ اچھا ہرگز نہیں ہے۔ تو یزید کے گن گانے والے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی تک کہنے والے، ہم تو ان کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اچھے لوگ ہیں۔ میں ابھی ایک آیت اور چند احادیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں اس حوالے سے پیش کروں گا۔ دوسرا گروہ وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو کرتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے تو وہ اسی واقعے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی کرتے ہیں، انہیں حق پر بھی مانتے ہیں، اور جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے ان کے سامنے بھی سر جھکا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی کہنا گوارا نہیں کرتے، تعریف ضرور کریں گے صحابہ کی، مگر صحابہ کی تنقیص میں کوئی ایک لفظ بھی انہیں گوارا نہیں ہوتا۔ اس گروہ کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس گروہ کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل سے چاہتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہم کھڑے ہیں، دوسری طرف یزید ہے اور یزید کا گروہ ہے، تو ہم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، آیا حق پر ہیں یا نہیں؟ تو یہ چیز ہمیں قرآن و حدیث سے سمجھنی ہے۔ میں چند باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، آپ اس میں غور و فکر کر کے تلاش کر لیجئے گا کہ جس صف میں ہم کھڑے ہیں حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا باطل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سب سے پہلے آپ قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ سماعت فرمائیے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور فرما دے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک صاف کر دے، ایسا پاک صاف کہ ہر گناہ سے خوب صاف ستھرا پاک کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے کس کو؟ اہل بیت کو۔ کس چیز سے پاک کرنے کا فرمایا؟ ہر قسم کی برائی، ہر گناہ سے پاک کرنے کا فرمایا۔ اب ہم نے غور و فکر یہ کرنا ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ یہ اہل بیت ہیں کون؟ تو مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 قسم کے افراد کا ذکر فرمایا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
ازواج محترات۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 4 افراد اہل بیت میں شامل ہیں۔ دوسرا گروہ ہو گیا۔ تیسرا گروہ فرماتا ہے کہ اس سے مراد بنی ہاشم ہے، اہل بیت سے مراد بنی ہاشم ہے۔ چوتھا گروہ یہ کہتا ہے کہ اہل بیت سے مراد ہر وہ شخص ہے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص وابستگی رکھتا ہو، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت سے ہیں، یہ خاص تعلق اور خاص وابستگی کی وجہ سے فرمایا۔ تو 4 قسم کے افراد ایسے ہیں جنہیں مفسرین نے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔ جمہور علماء کرام نے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، ان سب کو اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔ بہرحال ہمارا جو موضوع ہے، جو ہمارا نقطہ نظر ہے یا جس بات کے متعلق ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، وہ ہے اہل بیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کئی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ یہ 4 ہستیاں حضور علیہ السلام کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ پہلی حدیث سماعت فرمائیے، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں لما نازلت هذه الآیہ، جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ تو اس وقت کیا ہوا؟ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا و فاطمۃ و حسنا و حسینا۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی نا کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے مردوں کو بلائیں، ہم خود آئیں، تم بھی خود آؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 4 کو بلایا، اور بلا کے پتہ ہے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ 4 میرے اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان 4 ہستیوں کو اہل بیت سے خارج کیا جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے کئی ارشادات مبارک اس پر گواہ ہیں کہ یہ 4 ہستیاں اہل بیت میں سے ہیں، اور ان 4 ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرے گا، ایسا پاک کہ بالکل ہر قسم کے گناہ سے پاک صاف کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا الرجس، رجس سے پاک کرے گا۔ مفسرین نے اس کے مختلف معنی لکھے ہیں، اور خلاصتاً یہ عرض کروں کہ انہوں نے فرمایا ہے ہر قسم کا گناہ، ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو، اللہ تعالیٰ نے ان اعمال سے آل بیت کو پاک کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، جن کی پاکیزگی کا ذمہ خود رب کریم قرآن میں لیتا ہے کہ میں انہیں پاک کر دوں گا، ان میں امام حسین بھی ہیں۔ تو جب باری آئی یزید کے سامنے کھڑے ہونے کی، تو رب تو فرماتا ہے کہ حسین تمہیں پاک کر دیا ہے، اور آج کوئی اللہ کا بندہ اٹھ کے کہے کہ نہیں یزید حق پر ہے، امام حسین غلط ہیں، تو بتا یہ اعتراض حسین پر ہے یا خدا پر ہے کہ اس نے پاک ہی نہیں کیا؟ یہ اعتراض حسین پر تو نہ ہوا، یہ تو براہ راست رب پر ہوا اعتراض کہ اس نے حسین کو ایسا پاک کیا کہ اس نے آل حق کے خلاف بغاوت کر دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ تسلیم شدہ بات ہی نہیں ہے۔ ہر صورت میں ہم یہ مانتے ہیں کہ رب نے جنہیں پاک کرنے کا کہہ دیا تو رب نے انہیں پاک کر دیا ہے۔ امام حسین پاک تھے، ان سے غلطی متصور ہی نہیں ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ام سلمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل فرماتی ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس آیت کے متعلق فرماتی ہیں یہ 7 افراد کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ 7 افراد کون سے تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام،
حضرت میکا علیہ السلام، حضور علیہ السلام اور باقی 4 حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 7 افراد۔ پھر فرماتی ہیں وَأَنَا عَلَى بَابِ الْبَيْتِ، میں اس وقت گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی، دروازے پر موجود تھی۔ فَقُلْتُ يَا رسول اللہ أَلَسْتُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، سلمہ ام المومنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کیا میں آل بیت میں سے نہیں ہوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انک من ازواج النبی علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک تم نبی کی ازواج میں سے ہو، تم نبی کی ازواج میں سے ہو۔ آل بیت 4 قسم کے میں نے پہلے ذکر کیا۔ امہات المومنین ازواج ہونے کی حیثیت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بیت ہیں۔ بنی ہاشم نسب کے لحاظ سے آل بیت ہیں۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ اولاد ہونے کے لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آل بیت ہیں۔ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خاص تعلق اور واسطے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آل بیت ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ ازواج نبی میں سے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ والے بیت میں سے نہیں۔ بیوی کا گھر میں ہونا یہ تو معاشرے کا ہر فرد جانتا ہے کہ یہ اسی گھر والی ہے، اس کو آل بیت ہی کہتے ہیں۔ اردو میں اس کا ترجمہ گھر والا یا گھر والی، تو بیوی تو ہوتی ہی گھر والی یا آل بیت میں سے ہوتی ہے۔ وہ افراد جو گھر میں نہیں رہتے کہیں اور رہتے ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر الگ تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہتی تھی، حضرت امام حسینین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے شہزادے ہیں، ان کا گھر ہی الگ ہے۔ کسی کو شک ہو سکتا تھا کہ یہ حضور کے آل بیت نہیں ہے، ان کا تو اپنا گھر تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر انہیں اپنی چادر میں لے کے اللہ کی بارگاہ میں فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، تاکہ ساری دنیا جان لے یہ الگ نہیں، یہ میرے آل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ بیویوں کو تو ہر کوئی آل بیت ہی کہتا ہے، جو گھر میں موجود اولاد ہے اس کو ہر کوئی آل بیت ہی کہتا ہے۔ گھر میں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان کو آل بیت ہی کہتے ہیں۔ جو گھر میں نہیں رہتے ان کے لیے شک ہوتا ہے کہ یہ اس گھر والے نہیں، یہ دوسرے والے۔ تو حضور نے فرما دیا نہیں دوسرے نہیں، یہ میرے آل بیت ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آل بیت کا ہمیں یہ تو پتہ چل گیا۔ اچھا، یہ میں نے 1-2 احادیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں۔ کئی احادیث مبارکہ ہیں ان حضرات کے بارے میں کہ یہ آل بیت میں سے ہیں۔ اب یہ آل بیت میں سے ہیں، ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، کیا تعلیم دی ہے، ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں، ان کے لیے دل میں کیسی گنجائش رکھیں۔ چند احادیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری آل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس کشتی میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ آل بیت کی کشتی میں سوار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دل میں ان کی محبت، ان کا دامن تھام لو۔ سبحان اللہ، دل میں آل بیت کی محبت ہو، ان کا دامن تھام لو۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، کسی کے دل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہو اور دوسری طرف یزید کا ذکر ہو تو وہ امام حسین کو چھوڑ کے یزید کے گن گانے لگے، ایسا کرے گا؟ محبت تو یہ کہتی ہے کہ محبوب میں جتنے بھی عیب ہوں وہ عیب نہیں، وہ بھی خوبیاں لگتی ہیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ چہ جائے کہ بے عیب امام حسین کو کوئی عیبدار کہہ دے، یہ کیسی محبت ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا میری آل بیت کشتی کی مانند ہیں، مطلب صاف ظاہر ہے کہ آل بیت سے جڑے رہو گے تو نجات پاؤ گے، انہیں چھوڑو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ جیسا کہ دوسری حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، میں تمہارے درمیان
کچھ چیزیں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. سبحان اللہ، تم انہیں پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتابت، وَعِتْرَتِي اہل بیتی، اور میری اولاد میری اہل بیت. جب تک تم قرآن سے جڑے رہو گے، تم میری اہل بیت سے جڑے رہو گے، اللہ کے نبی خود فرما گئے لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. سبحان اللہ. پتہ چلا کہ ہدایت کی ضمانت ہے اہل بیت کا دامن. سبحان اللہ، اہل بیت کا دامن ہدایت کی ضمانت ہے. جو شخص بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ان سے جڑا ہوا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت پر ہے، حق پر ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض. فرمایا اللہ کی کتاب آسمان سے زمین پر لٹکتی ہوئی ایک رسی ہے، آسمان سے زمین پر لٹکتی ہوئی ایک رسی ہے. وَعِتْرَتِي اہل بیتی، اور میری اولاد میری اہل بیت. وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْعَلِيِّ الْحَوْضَ. یہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، یہ آپس میں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص قرآن کو تو اپنے ہاتھ میں تھام لیں، قرآن کی تو اطاعت کرے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، میں ان کے پیچھے چلتا ہوں، لیکن جب اہل بیت کی باری آئے تو وہ ان سے پشت پھیر لے. ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت دونوں اکٹھے رہیں گے، دونوں اکٹھے رہیں گے. حتیٰ یارد علی الحوض، حتیٰ کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پہ آ کے ملیں گے. سبحان اللہ، دونوں حوض کوثر پہ. اس کا صاف مطلب یہ ہے جو قرآن سے محبت کرتا ہے، آل بیت سے محبت کرتا ہے، یہ دونوں اللہ کے فضل و کرم سے اسے پکڑ کے قیامت کے دن میدان محشر میں حضور کے پاس حوض کوثر پہ لے جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حوض کوثر پہ اس کو لے جائیں گے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما. سنن ترمذی کی روایت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو تم غور کر لو کہ میرے بعد تم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. آج کل قرآن پڑھنے والے تو بہت ہیں، آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت وغیرہ کرتے ہیں تجوید کے ساتھ، بڑا عمدہ قرآن پڑھ کے سنائیں گے، لیکن جب اہل بیت کی باری آئے گی تو چہرے بدل جاتے ہیں، چہروں کی رنگت بدل جاتی ہے. تو ایسی صورتحال اگر ہو تو انہوں نے تو قرآن اور اہل بیت کو الگ کر دیا. حضور تو فرما گئے یہ الگ نہیں ہوں گے، یہ الگ نہیں ہوں گے. سیدھا سا مطلب یہ ہے جو ان دونوں کو جوڑ کے اپنے ساتھ ملا کے رکھے گا وہ بھی ہدایت پر رہے گا، جو ان دونوں کو الگ الگ کرے گا دراصل وہ اہل سنت سے، وہ امت مسلمہ سے الگ ہو جائے گا، وہ کٹ جائے گا. ایک اور حدیث مبارکہ، اہل سنت جو ہے اہل بیت کی محبت کا انتہائی درجہ اظہار کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اہل بیت کو چھوڑتے نہیں، اہل بیت کی محبت میں فریفتہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ. فرمایا اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو اس کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب سے محبت کرو. پھر فرمایا فاحبونی لحب اللہ، تو مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے. اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے. مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو. جب اللہ سے محبت کرتے ہو تو لازمی مجھ سے بھی محبت کرو گے، لہذا مجھ سے محبت کرو. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو. سبحان اللہ. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بندہ کہے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتا ہوں، میں ان کے لیے جان دینے کو تیار ہوں، میں ان پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب بات آیا اہل بیت کی وہ منہ موڑ لے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر ایسا کرے گا تو در حقیقت اس کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے ہی نہیں. جس دل میں آقا کی محبت ہوگی وہ آقا کے تمام اہل بیت سے
نہ صرف آل بیت سے بلکہ جو جو چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھتی ہے وہ اس سے محبت کرے گا، کیونکہ وہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی ہستی ہیں کیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہیں، انہیں کتنی بڑی نسبت حاصل ہے کہ شہزادی کونین کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، نواسہ ہیں وہ رشتے کے لحاظ سے، قرآن نے تو انہیں حضور کا بیٹا کہا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن نے انہیں کیا کہا ہے؟ حضور کا بیٹا کہا ہے۔ اللہ، کیسے؟ یہ ابھی آیت جو آپ نے سنی کہ رب نے فرمایا ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے بیٹوں کو لے کر آئے وہ کون تھے؟ وہ امام حسن اور امام حسین تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہذان ابنایا، یا اللہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دونوں حضور کے بیٹے ہیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی بڑی نسبت حاصل ہے، حضور سے محبت ہو، اور امام حسین کے بارے میں بندہ اول فول بکتا پھرے، وہ منافق تو ہو سکتا ہے، پکا مومن نہیں ہے۔ مزید آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ، ساری حدیثیں خوبصورت ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنی ذات سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ وَتَكُونُ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہو، میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہو۔ وَيَكُونُ أَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور میرے اہل بیت اسے اپنے اہل سے، اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ وَيَكُونُ ذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، اور اس کو اپنی ذات سے زیادہ میری ذات سے محبت ہو۔ جب تک بندہ ایسا نہیں کرے گا، فرمایا لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہے۔ حضور کی محبت، حضور کی آل کی محبت، آل بیت کی محبت جب تک اتنی شدید نہ ہو کہ اپنے گھر بار کو بندہ ان پہ قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلۃ قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من صلۃ قرابتی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کی خدمت کرنا، ان سے صلہ رحمی کرنا مجھے اپنے قریبی رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ، میں اپنوں سے زیادہ حضور کے قرابت داروں کی خدمت چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی بنیاد رکھ دی ہے کہ آل بیت سے محبت ہوگی تو ایمان ہوگا، آل بیت سے محبت نہیں تو فرمایا لا یؤمن، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں صرف محض محبت کا ہی درس دیتے ہوئے نہیں گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ بھی بتا کے گئے ہیں کہ جو میری آل بیت سے محبت کرے گا اس کو اجر کتنا ملے گا، اس کو صلہ کیا ملے گا، اس کی قدر و منزلت کیا ہے جو آل بیت سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس عمل کی قیمت کیا ہے، آل بیت کی محبت کی قیمت کیا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا سماعت فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ فقالا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احبنی، جس شخص نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور ان دونوں سے جس نے محبت کی، وَأَبَاهُمَا، اور ان دونوں کے باپ سے جس نے محبت کی، وَأُمَّهُمَا، اور ان دونوں کی ماں سے جس نے محبت کی، جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہو،
علی کی محبت ہو، حسن کی محبت ہو، حسین کی محبت ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان چاروں کی جس کے دل میں محبت ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامت، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں میرے درجے میں ہوگا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. فی درجتی، میرے درجے میں ہوگا، میرے ساتھ ہوگا. اللہ اللہ. ہوتا ہے نا، اب حضور کے درجے میں ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا مقام حضور کے برابر ہو جائے گا. سیدھا سادہ سا یوں سمجھ لیں، گھر میں مالک بھی ہوتا ہے، نوکر بھی ہوتا ہے، دونوں ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں، مالک کا مقام اور ہے، نوکر کا اور ہے. یہ جو محبت کرنے والے ہیں یہ آقا کے ساتھ ہوں گے، لیکن آقا مالک ہیں، یہ نوکر ہیں. سبحان اللہ، ہیں ایک ہی جگہ پہ دونوں. ان چاروں افراد کی محبت اتنی قیمتی ہے، اتنی عظیم ہے کہ بندہ مومن کو قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے میں پہنچا دے گی. سبحان اللہ. وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت ان چاروں حضرات کی خدمت میں مصروف ہے. سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ. اگر محبت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا یہ بھی سمجھ لیجئے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، اور وہ حدیث انہوں نے فرمایا کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق ہے. یعنی جو اہمیت، جو حیثیت صحیح مسلم کی حدیث کی ہے، اس حدیث کی بھی وہی حیثیت ہے جو ابھی میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث تھوڑی لمبی تھی، میں آخری اس کا حصہ آدھا جز لکھ کے لایا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَصَلَّى، اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے مقام ابراہیم کے درمیان میں جا کر کھڑا ہو جائے، خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان میں جا کر کھڑا ہو جائے، فصلہ، کھڑا ہو جائے، وہاں ٹھہرا رہے، زندگی وہیں بسر کر دے، وہیں گزار دے، فصلہ، وہیں نمازیں پڑھتا رہے، وصامہ، اور روزے رکھتا رہے، ثم لقی اللہ، پھر وہ اللہ سے اس حال میں ملے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، خانہ کعبہ کے پاس ساری زندگی گزاری، نمازیں پڑھی تو خانہ کعبہ میں، روزے رکھے تو خانہ کعبہ میں، زندگی گزاری تو خانہ کعبہ میں، مر گیا اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، لیکن ایک کام اس نے یہ کیا. کیا کیا؟ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آل بیت کے لیے دل میں محبت نہیں رکھتا تھا، انہیں پسند نہیں کرتا تھا، ان کے لیے دل میں نفرت رکھتا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا، اگرچہ کعبہ میں ہی نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، زندگی گزار دے، وہ جہنم میں جائے گا. ہے کوئی فائدہ ایسی نمازوں کا، ایسے روزوں کا؟ خانہ کعبہ جیسی عظیم جگہ، وہاں میں رکھے ہوئے روزے، وہاں پڑھی ہوئی نمازیں، وہاں گزاری ہوئی زندگی رائیگاں چلی جائے گی. کس وجہ سے؟ کہ آل بیت سے محبت نہیں ہے، آل بیت سے نفرت ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، اتنے عظیم مقام پہ گزاری ہوئی زندگی، اتنی عظیم عبادات کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی رائیگاں چلی گئی، تو جو لوگ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں، دنیا کے کسی اور کونے میں ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، تعظیم میں کمی کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ کہاں اپنا ٹھکانہ پائیں گے؟ آخری حدیث مبارکہ سماعت فرما لیجئے، جو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں نقل فرمائی ہے، اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں نقل فرمائی ہے. بڑی ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے. آل بیت سے محبت کا جو صلہ ملتا ہے، بڑا خوبصورت صلہ ہے اس حدیث مبارکہ میں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں آل محمد کی محبت تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مات شہیدا، وہ شہید مرا. سبحان اللہ. دل میں آل رسول کی محبت لے کر ملا ہے، اس محبت نے اسے شہید کا مقام عطا فرما دیا. سبحان اللہ. اس محبت نے، اللہ اللہ. پھر فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُورَ اللَّهُ،
اور جو شخص آل محمد کی محبت لے کر مرا فرمایا مغفور اللہ اس کی بخشش کر دی جائے گی. سبحان اللہ، وہ بخشا ہوا مرا. سبحان اللہ. پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، خبردار سن لو جو آل محمد کی محبت لے کر مرا وہ توبہ تائب ہو کر مرے گا. سبحان اللہ. دل میں آل رسول کی محبت ہے، آل بیت کی محبت ہے، کتنا ہی گناہگار کیوں نہیں، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق ضرور عطا فرمائے گا. سبحان. یہ محبت آل رسول کا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس دل میں آل رسول کی محبت ہوگی مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق ضرور دے گا، تاکہ محبت آل رسول والا جہنم میں نہ جائے، آل رسول کے ساتھ جنت میں جائے. سبحان اللہ. گناہ لے کر نہ جائے نا، توبہ کر کے جائے تاکہ دنیا میں ہی دھل کے جائے میدان معاشر میں، وہاں سے آل رسول کے ساتھ سیدھا جنت میں جائے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا، خبردار سن لو جو آل محمد کی محبت لے کر مرا وہ مومن ہو کر مرا ہے. سبحان اللہ. اس کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے جس کے دل میں آل رسول کی محبت ہے. مومن بھی کیسا؟ سبحان اللہ. فرمایا مستقبل الایمان، ایسا مومن جس کا ایمان کامل ہوتا ہے. سبحان اللہ. پکا سچا ایمان، اس کے ایمان میں اب کوئی شک نہ کرے جس کے دل میں آل رسول کی محبت ہے. سبحان اللہ. الا ومن مات علی حب آل محمد، سن لو جو شخص آل محمد کی محبت لے کر مرا بشرہ ملک الموت بالجنت، ملک الموت اسرائیل علیہ السلام جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں فرمایا وہ اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں. سبحان اللہ. وہ اسے کیا کرتے ہیں؟ جنت کی بشارت دیتے ہیں. ثم منکر و نکیر، پھر قبر میں منکر نکیر بھی اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اللہ. کتنی عظیم ہے یہ محبت. اللہ نصیب فرمائے ہر پکے سچے مومن کو. سبحان اللہ. ہر مسلمان کو اللہ یہ نصیب فرمائے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا. فرمایا جو شخص آل محمد کی محبت لے کر مرا وہ جنت میں ایسا اس کو بنا سنوار کر لے کر جائیں گے جیسے دلہن کو اس کے شوہر کے گھر بنا سنوار کر لے کر جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے ٹھاٹ باٹ ہی نرالے ہوں گے. میدان معاشر سے جب جنت کی طرف جائے گا دولہا بنا ہوا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. ہار سنگار کیے ہوئے ہوں گے. سبحان تیری قدرت میرے مولا. پھر فرمایا الا ومن مات حب علی آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ. جو شخص آل رسول کی محبت لے کر مرے اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہو، جنت کی خوشبوؤں سے اس کی قبر مہک جائے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق محبین جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو مرنے کے بعد ان کی قبر میں خوشبو نہ بھی چھڑکی جائے تو تب بھی ان کی قبر سے خوشبو آتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے بارے میں آتا ہے کہ ابھی بھی اگر آپ ان کے مزار پہ چلے جائیں تو وہاں سے خوشبو ہی خوشبو آتی ہے. صاحب مزار سے جو وہاں پہ مجاور وغیرہ جو بھی خدمتگار ہیں ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ آج دن تک امام بخاری کے مزار پہ خوشبو کا چھڑکاؤ نہیں ہوا. جب سے امام بخاری یہاں دفن ہوئے ہیں تب سے اس مزار سے خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عشاق رسول کو صلہ ایسے ملتا ہے. سبحان اللہ. الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمت. سبحان اللہ. فرمایا جو شخص آل محمد کی محبت لے کر مرتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کو اس کی قبر پہ زیارت کے لیے بھیجتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رحمت کے فرشتے. وہ اتنا عظیم ہو گیا جو آل رسول کی محبت لے کر مرا، وہ اتنا عظیم ہو گیا کہ اس کی قبر پہ رحمت کے فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں. سبحان اللہ. دنیا میں لوگ ہمیں ہی مزار پہ جانے سے روکتے ہیں، یہاں تو فرشتے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اللہ. الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ. فرمایا سن لو جو آل محمد کی محبت لے کر مرا
وہ اہل سنت والجماعت کے مسلک پر مرا ہے. سبحان اللہ. اس سے تو صاف پتہ چلا کہ اہل حق اہل سنت والجماعت ہیں. سبحان اللہ. اس حدیث کو میں نے عرض کیا کس نے نقل کیا ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اپنی تفسیر میں نقل فرمایا. دیگر بھی کئی کتب میں ہوگی، لیکن بندہ ناچیز کی رسائی اتنی ہوئی ہے، علمی کم مائیگی کے باعث ہم زیادہ تلاش بھی نہیں کر سکتے. مختصر سی کتابوں تک ہماری پہنچ ہوتی ہے، وہیں سے چیز لیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ایک حصہ تھا جو آل رسول کی محبت لے کر مرے. اسی حدیث میں دوسرا حصہ بھی ہے. اس کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد. خبردار سن لو، جو آل محمد کا بغض لے کر مرا، جس کے دل میں آل محمد کی نفرت ہوئی، فرمایا جا یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آئس من رحمت اللہ. وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ. یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے. یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے. اللہ کی رحمت کی امید وہ رکھے جس کے دل میں آل رسول کی محبت ہے. سبحان اللہ. اور جس کے دل میں یہ نہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس. الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا. خبردار سنو، جو شخص آل محمد کا بغض لے کر مرے گا وہ کافر ہو کر مرے گا. اللہ 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 اللہ. آل رسول کی دل میں محبت نہ ہو تو یہ نفرت اس کے سینے سے ایمان کو کھینچ کر باہر نکال دے گی. اللہ اللہ. ایمان چھننے کا خطرہ ہے. جس کے دل میں آل رسول کی محبت نہ ہو اس کی ایمان جانے کا خطرہ ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنۃ. سنو خبردار، جو شخص آل محمد کا بغض لے کر مرا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بس آخری بات عرض کرتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت سے، آل رسول سے بے پناہ محبت کرتے تھے. حتیٰ کہ اسی محبت کی بنا پر بعض لوگ آپ کو رافضی کہنے لگے. رافضی وہ جو آل رسول سے محبت کرتے ہوئے صحابہ کو برا بلا کہنے لگے. رافضی تو ایسے کو کہتے ہیں. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت آل رسول سے اتنی شدید تھی کہ لوگ آپ کو رافضی کہنے لگے. حتیٰ کہ آپ کو پکڑ کے آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے آپ کو بغداد لایا گیا. لیکن اس طعنے کا جواب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا دیا ہے کہ آپ کو رافضی کہا گیا کس وجہ سے؟ آل رسول کی محبت کی وجہ سے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ سنیں جی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کانا رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر آل محمد کی محبت یہ بندے کو رافضی بناتی ہے تو اے جن و انس کے گروہ دونوں غور سے سنو اور دونوں گواہ رہنا کہ پھر میں رافضی ہوں. اللہ اللہ. آل رسول کی محبت بھی اللہ بندے کو رافضی اگر بناتی ہے، جو میری محبت آل رسول سے ہے، اگر میں ایسا رافضی ہوں تو پھر سن لو کہ میں رافضی ہی ہوں. سبحان اللہ. مزید اپنی جوش عقیدت اور جذبہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے آل بیت کے بارے میں فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ. اے آل بیت رسول اللہ، تمہاری محبت تو اللہ نے قرآن میں فرض کر دی ہے. سبحان اللہ. کہاں فرض کر دی ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حبیب آپ ان سے فرما دیجئے میں اپنی اس تبلیغ پر، یہ جو اسلام کی میں خدمت کر رہا ہوں، اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. ہاں مگر یہ کہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. سبحان اللہ. یہ محبت اللہ نے فرض کر دی ہے. سبحان اللہ.
اور فرمایا آل بیت کی شان اور عظمت کا اظہار فرماتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. فرمایا اے آل بیت، تمہاری شان اور شوکت کا یہ عالم ہے کہ جو شخص تم پہ درود نہ پڑھے اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. نماز نہیں ہوتی یعنی کامل نہیں ہوتی. اگر کسی نے نماز میں درود نہیں پڑھا تو نماز ہو تو جائے گی مگر مکروہ تنزیہ ہے. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت تھی. میں ایسے شخص کی نماز ہی نہیں، میں نہیں مانتا کہ اس کی نماز ہے. سبحان اللہ. اچھا، یہاں ایک چھوٹا سا میں ایک مسئلہ بھی عرض کر دوں درود پاک کی وجہ سے. درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لیکن اکثر و بیشتر ہمارے مسلمان بھائی یہ درود بڑا غلط طریقے سے پڑھ دیتے ہیں. پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد ولا آل محمد، اللہم صلی علی محمد ولا آل محمد. یہ ولا نہیں ہے، یہ وعلا آل محمد ہے. اس کا مطلب ہے اے اللہ تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج اور آپ کی آل پر بھی درود بھیج. لیکن جب پڑھتے ہیں ولا آل محمد، یہ اکثر میں نے سنا ہے، بہت سے حضرات یہ غلطی کرتے ہیں. درود پڑھتے ہوئے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد ولا آل محمد. اس کا مطلب یہ ہوا اے اللہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج لیکن آپ کی آل پر درود نہ بھیج. یہ تو غلط ہو گیا نا کام. ولا آل محمد نہیں، اس کو وعلا آل محمد. عین کو اڑا نہ دیں، عین کو پڑھیں بیچ میں سے، وعلا آل محمد. اکثر و بیشتر یہ غلطی میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے کچھ حضرات سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی جو کچھ بیان کیا اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ کے طفیل مجھے بیان کرنے میں، آپ کو سننے میں درگزر فرمائے، معافی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مختصر